بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار، خلاق لم یزل کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، رب ذوالجلال ہم سب کو دین اسلام کی حقیقی خوبصورتی نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی ہمت، طاقت، حوصلہ اور جذبہ نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب دین اسلام ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ بھی جو مذاہب لے کر آئے، جو ادیان لے کر آئے اور جو شریعتیں لے کر آئے، وہ شریعتیں، وہ دین اور وہ مذہب بھی اسلام ہی مذہب تھا، مگر خاص طور پر رب ذوالجلال نے اسلام اس دین کا نام رکھا ہے۔ پہلے لوگ بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی ذوات پر ایمان لانے کے بعد اس مالک و خالق حقیقی کے حضور اپنے سر کو جھکانے والے تھے، احکام کو تسلیم کرنے والے تھے، نواہی سے بچنے والے تھے، جن کاموں سے منع کر دیا گیا وہ ان سے باز رہنے والے تھے، اور جن کاموں کا حکم دیا گیا ان کو بجا لانے والے تھے۔ ایسے شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ پہلے لوگ بھی مسلمان تھے، مگر رب ذوالجلال نے خاص یہ ٹائٹل، خاص یہ اسلام کا لقب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ ادیان میں سے اور ماننے والوں میں سے کسی بھی دین کو اسلام نہیں کہا جاتا، حالانکہ وہ دین اسلام تھے،
جس کے اندر اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا جاتا تھا، اور ماننے والوں کو مسلمان نہیں کہا جاتا، حالانکہ وہ مسلمان تھے، مگر انہیں قوم ابراہیم کہا جاتا ہے، قوم موسیٰ کہا جاتا ہے، قوم ہارون کہا جاتا ہے، قوم نوح کہا جاتا ہے، قوم شعیب کہا جاتا ہے، قوم لوط کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان کی اضافت ہے اور انہیں قوم کہا جاتا ہے۔ لیکن اس امت کو رب ذوالجلال نے خاص یہ لقب عطا فرمایا ہے، اس دین کا نام اللہ تعالیٰ نے اسلام رکھا، اور ماننے والوں کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ چونکہ اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز عطا کی ہے وہ بے مثل و بے مثال عطا فرمائی ہے، لاجواب عطا فرمائی ہے اور عمدہ ترین عطا فرمائی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس امت کو یہ خاص لقب دیا کہ یہ امت مسلمان کہلائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، اس نے نام رکھا ہے۔ کسی کا نام ماں نے، کسی کا نام باپ نے، دادا نے، نانا نے، تائے چاچے مامے نے، ہمارے دین کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے، اور آپ کا اور میرا نام مسلمان جو رکھا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے۔ جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنی بڑی نسبت ہوتی ہے، اور اتنی بڑی معرفت اور اتنی بڑی وہ پہچان ہوتی ہے۔ آپ کا اور میرا نام ہمارے ماں باپ نے رکھا تو یہ پہچان ہے، یہ معرفت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، جتنا بڑا تعارف اسلام کے ذریعے سے ہے اس سے بڑا آپ کا اور میرا کوئی تعارف نہیں ہے۔ ہم فلاں ابن فلاں بعد میں ہیں، ہم فلاں ابن فلاں بعد میں ہیں، مگر سب سے پہلا ہمارا تعارف ہے مسلمان۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یہ آپ کے لیے اور میرے شرف کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی سند اور اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارا نام ہمارے اللہ نے رکھا ہے۔ آپ اور میں مسلمان ہیں، مگر اسلام کے کچھ تقاضے ہیں، اسلام کے کچھ آداب ہیں، اسلام کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ اسلام ایک پوری کائنات کے لیے صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک کامل ترین کتاب اور کامل و اکمل نصاب ہے۔ جو بندہ بھی اس دائرہ کار سے باہر نکلتا ہے، باہر اللہ کی محبوبیت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوبیت اس دین اسلام کے اندر ہے۔ جو دین اسلام اور اس دائرے کے اندر ہے وہ اللہ پاک کو محبوب ہے، وہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ جب لوگ ہچکچانے لگے نا کہ میں مسلمان ہوں، اور جب لوگ شرم کھانے لگیں، جب بالخصوص انہیں کوئی انعام ملے، کوئی جزا ملے، کوئی خوشی ملے، راحت اور مسرت ملے، وہ حیا کر جائے کہ اس وقت اللہ کے دربار میں سجدہ کروں، کوئی کرکٹر بن جائے، کوئی فلاں بیماری بن جائے، وہ یہ خیال کرے کہ مجھے نعمت ملی ہے، اب میں سر جھکاؤں گا تو میرے لیے شرم کی بات ہے۔ آدھا سر جھکا بھی دے پھر سر اٹھا لے، اللہ یاد بھی آئے وہاں پہ پھر لوگ بھی یاد آ جائیں، تو یہ کامل اور حقیقی اسلام نہیں ابھی نافذ ہوا۔ سب سے بڑا تعارف وہ اسلام ہی تو ہے۔ تو اسلام کا تعارف پیش کرتے ہوئے انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے اور مان کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جو انسان جتنا زیادہ اپنے دعوے کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، وہ اتنا زیادہ اس دعوے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بندہ اگر سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، وہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں 10ویں بندے کو بتاتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، میں مظلوم ہوں، تو کیا وہ اپنی مظلومیت ثابت نہیں کرے گا؟ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں ڈرائیور ہوں، تو کیا وہ اپنی ڈرائیوری کو ثابت نہیں کرے گا لوگوں کے سامنے؟ علی حاضر قیاس سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نمازی ہوں،
اس کو پروف کرنا پڑے گا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں حاجی ہوں، اسے ثابت کرنا پڑے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں صادق ہوں، تو اسے صدق کے ذریعے اور سچائی کے ذریعے اپنی صداقت کا لوہا منوانا پڑے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں امین ہوں، دیانتدار ہوں، امانت دار ہوں، تو کہنے سے تو بات نہیں ہوگی۔ ہاں وہ 10 20 50 بندوں کو اگر بتاتا ہے میں امین ہوں امین ہوں امین ہوں، ہاں وہ کوشش ضرور کرے گا کہ میں لوگوں کی نگاہ کے اندر کم از کم امین بن جاؤں، امانت دار بن جاؤں، دیانتدار بن جاؤں۔ تو جب اسلام کا دعویٰ کرنے والا اسلام کا بار بار چرچا کرتا ہے، ہر روز خیال کرتا ہے، کچھ دینے سے پہلے خیال کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کچھ لینے سے پہلے خیال کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کچھ بولنے سے پہلے خیال کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کچھ کہنے سے پہلے خیال کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور کسی سے معاملہ طے کرتے ہوئے خیال چلا جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہوئے خیال آ جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، رکوع و سجود کرتے ہوئے اسے خیال آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دکان پہ بیٹھ کے اس کو خیال آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ماں باپ کے سامنے جاتے ہوئے خیال آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اولاد جب ماں باپ کے سامنے آئے تو ماں باپ کو خیال آ جائے کہ میں مسلمان ہوں۔ مجھے بتائیں، جب بار بار ہماری توجہ، جب بار بار ہمارا خیال اور جب بار بار ہماری نظر اسلام کی طرف جائے گی، اسلام بھی عمدہ ہے اللہ کی قسم، جو ہماری زبان سے افعال صادر ہوں گے وہ افعال بھی عمدہ تر ہو جائیں گے۔ سال ہر سال ہماری توجہ جاتی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مہینوں مہینوں ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں ہماری توجہ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہیں، چلتے پھرتے تو مسلمان ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ٹیگ لگا ہوا ہے، نہ آپ نے اور میں نے کوئی تھپڑ کھایا، نہ مار کھائی، نہ ذلت اور رسوائی برداشت کی اسلام کے لیے، توجہ ہے نا، اتنا پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مگر اسلام کس کونے اور کس کھاتے کے اندر ہم نے ڈال رکھا ہے اور چھپا رکھا ہے؟ اس رضائی کو تو اٹھائیں، اس کمبل کے نیچے سے اسلام کو تو نکالیں، کہیں چھپایا ہوا ہے۔ اسلام اخلاق کا نام ہے، اسلام آداب کا نام ہے، اسلام اعمال صالحہ کا نام ہے۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دین وہ اسلام ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ اسلام ہے کیا، اسلام کیا چیز ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اسلام کا جو تعارف پیش کیا ہے وہ بڑی خاص بات ہے۔ فقال ابو ذر غفاری، حضور نے فرمایا تھا کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو۔ مسلمان جنت میں داخل ہوگا۔ اب ہم نے اس کا پتہ ایک معنی یہ سمجھا ہے بس کلمہ پڑھ لیں، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ جو پڑھ لیے تو مسلمان ہو گئے۔ اب جو کلمہ کے تقاضے ہیں اور کلمہ کے جو آداب ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بجا لانا کوئی ضروری بات نہیں ہے، بس کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت الا من کان مسلما، کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا الا یہ کہ وہ بندہ مسلمان ہو، جو جنت میں جائے گا وہ مسلمان ہوگا، جو جنت میں جائے وہ مسلمان ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا جو اسلام کا اقرار کرنے والا ہے، بس یہ نہیں فرمایا۔ ظاہر ہے کہ تصدیق قلبی کے بعد دل و جان سے مان لینے کے بعد اپنی اس پراپرٹی پر اسلام کو نافذ کرنا اسلام ہے،
آپ کہتے ہیں نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو جہاں پر یہ دو چیزیں زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، ایک تیسری چیز بھی ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، وہ ہے اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کرنا، اپنے اعضاء کو کلمہ پڑھانا، اپنے ہاتھوں کو مسلمان کرنا، اپنی زبان کو مسلمان کرنا، اپنی نگاہوں کو مسلمان کرنا، اپنے بول چال کو مسلمان کرنا، اپنی جلوتوں اور اپنی خلوتوں کو مسلمان کرنا، اپنی بزم کو مسلمان کرنا، اپنی تنہائی کو مسلمان کرنا، اپنے لین دین کو مسلمان کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں کہ اپنے پورے جوارے اور اعضاء اور اپنے پورے بدن پر، اپنے قالب پر، اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ لا يدخل الجنت، فرمایا کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا الا من کان مسلما، مگر وہ جو مسلمان ہے، جو مسلمان ہے۔ فقال ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ وما الاسلام، اسلام کیا ہے؟ جب بھی حضور سے سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے تو کریم آقا علیہ السلام نے اس بندے کی حالت کو دیکھ کر یا صبح قیامت تک آنے والے حالات کا مشاہدہ کر کے اور حالات کو ملاحظہ فرما کے اس کا جواب دیا ہے۔ کبھی حضور نے کچھ فرمایا، کبھی حضور نے کچھ فرمایا، کبھی حضور نے کچھ فرمایا، کبھی فرمایا کھانا کھلانا اسلام ہے، کبھی فرمایا سلام کو عام کرنا اسلام ہے، کبھی فرمایا کہ لوگوں کا حیا کرنا اسلام ہے۔ مختلف جگہوں پر اس آدمی کو دیکھ کر یا بعد والے معاملات اور حالات کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات ارشاد فرمائے، لیکن جس مقام سے میں پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے مل اسلام، اسلام ہے کیا؟ حضور نے اتنی جامع تشریح فرما دی، وہ صرف اور صرف سننے کے قابل نہیں ہے، اللہ اسے اپنے سینوں میں انڈیل کر اپنی ذاتوں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے انتہائی خوبصورت جواب دیا، فرمایا فقال الاسلام عریان، جو بندہ کلمہ پڑھ لے، جو بندہ کلمہ پڑھ لے تو اسلام تو مل گیا، مگر وہ اسلام بے لباس ہے۔ کلمہ ہی تو پڑھا ہے نا، ابھی مسلمان تو ہو گیا، وہ کلمہ پڑھ لیا، تصدیق کر دی، ابھی اسلام ننگا ہے، ابھی اسلام برہنہ ہے، ابھی اسلام عریاں ہے، اور ہر عریاں چیز کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اسے لباس نہ ملے تو اس کا حسن ماند پڑ جاتا ہے اور اس کی فوتیدگی کا اعلان جلد از جلد کر دیا جاتا ہے، حسن خراب ہو جاتا ہے، چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ کتنی مثالیں دیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہ مثالیں ہمارے روز مرہ ہیں، لیکن ظاہر ہے مجھے مجبوراً چھوٹی چھوٹی مثالیں دینی پڑتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں دینی پڑتی ہیں مجبوراً۔ اگر آپ مسجد بنا لیں اور اس کو پلستر ہی نہ کریں تو حسن ماند پڑ جاتا ہے، دیکھنے والے میں کوئی کشش پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ کے گھر خوبصورت ہونے چاہیے فی زمانہ، ان کو حسین ہونا چاہیے اور اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے انسان کو۔ اگر ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے، اشیاء کی جھاڑ پونچھ نہ کی جائے، وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ان کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ ہم اتنے سیانے بندے ہیں اور اتنے کیئرنگ ہیں کہ اے سی بند ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر غلاف چڑھا دیتے ہیں، پنکھے صاف کر کے اخباریں چڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں وہ پتہ ہو نہ ہو کہ آداب کیا ہیں، کچھ لوگ اردو کی اخباریں چڑھا دیتے ہیں، کچھ لوگ انگریزی کی چڑھا دیتے ہیں لکھی ہوئی۔ اس کے اوپر تو میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، کسی بھی زبان میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے، وہ زبان اللہ سبحانہ و تعالی کی پیدا کردہ ہے، اور اس کا حیا، لکھائی کا حیا، تحریر کا حیا اسلام میں ہے۔ ہم اسی سے برتن بھی صاف کر لیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کام لے لیتے ہیں، اسی سے ہاتھ بھی صاف کر لیتے ہیں اخباروں سے، پراٹھے پہ زیادہ
تیل اور گھی لگ جائے تو اس کو بھی اسی سے صاف کر لیتے ہیں، نچوڑ لیتے ہیں۔ بارکیف یہ ایک اور موضوع ہے۔ جس بھی چیز کو ڈانپ کر نہ رکھا جائے، اریاں رکھا جائے، برہنہ رکھا جائے، بے لباس رکھا جائے، اس کی افادیت، اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا اور میرا حسن کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہماری آنکھوں پر دیکھو کتنا چھوٹا سا باریک سا پردہ ہے، مگر اس سے مضبوط پردہ کوئی نہیں ہے۔ ہماری نگاہیں تو اتنی شاطر ہیں، دیوار پار بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، مگر یہ تھوڑا سا ہلکا سا یہ شٹر پھینک دو تو رضائیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کلے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا باریک سا شٹر مگر اتنا مضبوط، اتنا پاورفل، اتنا طاقتور، اتنا لاجواب، اتنا باکمال۔ آپ آنکھیں بند کر لیں اور کسی چیز کا بھی حسن اریاں اور برہنہ ہو آپ کو نظر نہیں آ سکتا، ورنہ تو ہم کہاں تک نہیں دیکھ لیتے، سب کو معلوم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، اسلام اگر اریاں ہو، برہنہ ہو، اگر اسلام ننگا ہو، اس کی کیا افادیت باقی رہے گی؟ کلمہ تو پڑھ لیا، مگر اب اس کی بہت ساری ذمہ داریاں اسلام پڑھنے لانے کے بعد۔ فقال، حضور نے فرمایا، الاسلام عریان، اسلام ننگا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا تو اسلام برہنہ ہے۔ تو یا رسول اللہ اس کا لباس کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى، اس اسلام کا لباس تقوی ہے۔ تقوی اپنا لو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی سے ڈرنا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حیا کھانا لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی اسلام کا نچلا درجہ ہے کہ بندوں سے حیا در حقیقت کسی نہ کسی درجے میں جا کے اللہ سے حیا ہے، مگر حق تو یہ ہے کہ بندوں سے حیا بعد میں کیا جائے، پہلے اللہ سے حیا کیا جائے۔ فرمایا وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى، اسلام کا لباس تقوی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرنا ہے، یہ اسلام کا لباس ہے۔ اگر کسی کے پاس تقوی ہے تو اس کا لباس غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے، محفوظ ہے، اور جس چیز کو کھلا چھوڑ دیا جائے چور اچک لیتے ہیں، چور اچک لیتے ہیں، نادان لوگ اسے خراب کر دیتے ہیں، کچی عمر کے لوگ اسے کھیلنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ سنبھال کے رکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ کیا میں اس کی تشریح کر سکتا ہوں؟ فرمایا وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى، تقوی اسلام کا لباس ہے۔ وَشِعَارُهُ الْهُدَى، اور ہدایت اس کا شعار ہے، علامت، نشانی۔ جو جتنا زیادہ بندہ اللہ کا بندہ بن کے رہے گا، اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے، قول میں پکا، صادق، امین۔ لوگ کہتے ہیں کہ صادق و امین حضور کا ٹائٹل ہے، اب کسی کو صادق و امین نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھو یہ کیسی جال سازی ہے، یہ کیسا فریب ہے کہ کہیں یہ بات نہ آ جائے جس درجے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، رب کعبہ کی قسم اس درجے کے صادق و امین نہ انبیاء نہ جبریل، مگر صادق و امین کے درجات ہیں، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ سارے نبی صادق، سارے نبی امین، مگر ہر ایک نبی کی نبوت کے اور رسالت کے برابر ہے اس کا درجہ صدق و امانت کا، مگر ہم اگر کوشش کرنے لگ جائیں تو کسی نہ کسی کھاتے اور درجے میں، کسی نہ کسی کھاتے اور درجے میں ہم بھی صادق و امین بن سکتے ہیں، اور بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا وَشِعَارُهُ الْهُدَى، اسلام کا شعار، علامت، نشانی وہ ہدایت ہے۔ سادے لفظوں میں چلتے ہوئے بندے کو کہ چال اتنی حسین ہو کہ دور سے دیکھنے والا ڈر نہ جائے، اسے اطمینان ہو جائے، کوئی ظالم نہیں آ رہا، جفاکار نہیں آ رہا، کوئی بدماش نہیں آ رہا، اللہ کا بندہ آ رہا ہے، اسے اطمینان ہو، اسے سکون ہو، اس کے دل میں نفرت اور بغض نہ پیدا ہوتا ہو، وہ پریشان نہ ہو جائے دیکھ کر،
وہ گلی تبدیل کرنے پہ مجبور نہ ہو. یہ ہے اسلام کہ جس کو دیکھو تو اس کے پاس بیٹھنے کو دل کرے. مسلمان کے پاس بیٹھو تو مسلمان کے پاس بیٹھنے کو دل کرے, مسلمان سے باتیں کرنے کو دل کرے, مسلمان کی باتیں سننے کو دل کرے. یہ ہے اسلام. فشعارہ الہدا, فرمایا کہ ہدایت اس کا شعار ہے, علامت ہے, نشانی ہے. وزینتہ, اور اسلام کی زینت, اسلام کا حسن اور اسلام کا سرخی پاؤڈر کیا ہے؟ فرمایا الحیا, حیا اسلام کی زینت ہے. وعمادہ الورع, اور اسلام کا ستون بھی ہے. اسلام ایک عمارت ہے, اسلام ایک عمارت ہے. اور اسلام کا ستون کیا ہے؟ عمارت اسلام کے تھمب کیا ہے, پلر کیا ہے؟ فرمایا الورع, وہ ورع ہے. ورع کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنا اور جس سے منع کیا اسے رک جانا. یا یوں کہہ لو اللہ کے سوا لوگوں سے بے نیاز ہو جانا. یہ خیال نہ ہے کہ فلاں روٹی کھلائے گا, وہ جوس پلائے گا, وہ مجھے چائے پلائے گا, کوئی نہ چلے وہ میرے ساتھ ضرور چلے گا. یہ ورع نہیں ہے. بے نیاز ہو جائے. جب انسان اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتا ہے پھر اسے چھوٹے چھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی. جیسے آپ بولتے نہیں ہیں نا, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا کی قسم کروڑ درجے اس سے زیادہ کسی کی ضرورت رہتی نہیں. اچھا, پھر حضور نے فرمایا, ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا نا مال اسلام, اسلام کیا ہے؟ حضور تشریف بیان کر رہے ہیں. فرمایا وَكَمَالُهُ الدِّينِ, اور اسلام کی عمارت کا کمال, تمامیت, اکملیت. ہر عمارت کہیں نہ کہیں جا کے مکمل ہوتی ہے. دین کیسے مکمل ہوتا ہے, اسلام کیسے مکمل ہوتا ہے؟ فرمایا اس کا اسلام مکمل ہو جاتا ہے جس میں دینداری آ جاتی ہے. ہم اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, یہ اس چھت کا پھل کھا رہے ہیں. توجہ ہے, یہ چھت, یہ در و دیوار, یہ دروازے ہمیں گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں, یہ ہمیں دشمن سے بچاتے ہیں. توجہ ہے نا, زیادہ دھوپ سے بچاتے ہیں, زیادہ گرمی سے بچاتے ہیں. یہ در و دیوار, یہ عمارت ہمیں زیادہ سردی سے بچاتی ہے, ہمیں دشمنوں سے بچاتی ہے, ہمیں شریروں سے بچاتی ہے. یہ اس کا پھل ہے. اس کا بچانا, اس کا ہماری حفاظت کرنا, یہ اس عمارت کا پھل ہے. تو اسلام کا پھل کیا ہے؟ فرمایا وَثَمَرَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ, فرمایا اسلام کی عمارت کا پھل اعمال صالحہ ہے. نیک کام کرنا, حقوق اللہ ادا کرنا, حقوق العباد ادا کرنا, ماں باپ کے حقوق ادا کرنا. ماں باپ ہے تو اولاد کے حقوق ادا کرنا, پڑوسی ہیں تو پڑوسی کا حقوق ادا کرنا, تائے چاچے مامے پھپھے ہیں تو ان کا اپنے بھتیجوں بھانجوں کے حقوق ادا کرنا, بھتیجوں بھانجوں کا اپنے تائے چاچے مامے کے حقوق کو ادا کرنا. یہ ہے اعمال صالح. اسلام کی لذت نہیں مل سکتی جب تک کہ ان باتوں پہ عمل نہ کیا جائے. نام کے مسلمان ہیں, ذائقہ ہی نہیں آتا اسلام کا. کیوں؟ ہمیں خیال ہی نہیں آتا اسلام کا. سوچو تو صحیح اسلام کیا ہے. پھر تمہیں اسلام لذت دے, پھر اسلام تمہیں توانائی دے, پھر اسلام تمہیں طاقت دے, پھر اسلام تمہیں قوت دے, اسلام تمہیں شجاعت دے, بہادری دے, اور کائنات کو تمہارے سامنے بکھیر کے رکھ دیا ہے اللہ نے. اور علل اعلان قرآن میں فرماتا ہے تو میرا ہو جا, اس کائنات کو تیرے لیے مسخر میں کر دوں گا. یہ اس کا پھل ہے. پھر حضور نے بڑی جامع بات کی, وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ. توجہ ہے, گھبراہٹ تو نہیں ہے. بتاؤں اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ نہیں, آپ سارے کہہ ہی نہیں رہے. ہم ایک مسجد دیکھنے کے لیے گئے, قبرستان کے ساتھ ایک مسجد بن رہی, جامع مسجد دیدار مصطفیٰ. میں اور حافظ صاحب تھے, تو حافظ صاحب نے, مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کیا اس کو کہنا جا کر, اس نے کہا تھا آگے ذرا دیکھیں کیا کرنا چاہیے. میں حافظ صاحب کو ساتھ لے گیا, انہوں نے اس کو بتایا کہ یوں کرو اور یوں کرو, پتہ نہیں کیا کیا بتایا. میں سنتا رہا, مجھے آج بھی نہیں پتہ کیا قائم.
توجہ ہے؟ انہوں کہا نہیں اینج کڈو، اتھے پلر کڈو، اتھے سیٹ بناؤ، اتھے فلاں کام کرو، اتھے اتنا سریا پاؤ، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کو بتائیں. توجہ ہے آپ کی؟ وہ اساس ہے، بنیاد ہے. وہ کمزور رہی تو تمہاری عمارت کمزور ہے، بھلے تم 20 پاپڑ بیل، جتنا مرضی اس کے پنجابی میں کہتا پوچا پاچی کر لو، آپ نئے کپڑے پہن لو، سلوٹے نہ پڑنے دو، وٹ نہ پہن دیو اپنے کپڑے نو، چاڑ چاڑ کے ببو، ہر جگہ نو بڑے مینٹین کر کے رکھو. اسلام کمزور ہے اگر ان چیزوں کو ہم نے نافذ نہیں کیا، کسی کھاتے کے بندے نہیں ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، مگر اساس بنیاد تو سب سے زیادہ ضروری ہے. وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، سرکار نے فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہے، ہر چیز کی اساس ہے. وَأَسَاسُ الْإِسْلام، اساس سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو پوری حدیث تشریح کے ساتھ عرض کر دی. وَأَسَاسُ الْإِسْلام، اسلام کی بھی اساس ہے، اسلام کی بھی بنیاد ہے. اسلام کی عمارت بھی کسی چیز پر کھڑی ہے. کوئی ہے جس نے اسلام کی عمارت کو اٹھایا ہوا ہے اپنے کندھوں پر. آقا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اساس الاسلام حبنا، وہ اساس الاسلام حبنا اہل البیت. فرمایا اسلام کی جو اساس ہے وہ ہم اہل بیت کی محبت ہے. فرمایا ہم اہل بیت کی محبت اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد ہے. نماز، روزہ، حج، صوم و صلات، یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں اور بڑی اہم ہیں. جس نے اسلام کی اساس کا خیال نہیں رکھا اس کی عمارت کسی کام کی نہیں ہے، وہ کسی وقت سر پہ آن گر سکتی ہے. حتیٰ کہ نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کو یہ سعادت مل جائے، جس کو یہ سعادت مل جائے کہ وہ رکن یمانی اور رکن اسود، یعنی اگر آپ چکر لگاتے ہیں رکن اسود سے آغاز کرتے ہیں تو رکن اسود سے آگے پھر وہ حتیم کا جو کونا ہے، پھر اس سے آگے رکن شامی ہے، پھر اس کے بعد رکن یمانی ہے، پھر آگے آ جاؤ تو حجر اسود ہے. فرمایا کہ رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان اگر کسی بندے کو جگہ مل جائے اور وہ وہاں پہ نمازیں ادا کرے، صوم و صلات ادا کرے، نمازیں ادا کرے اور وہیں پہ رہے، ساری زندگی وہاں پہ گزار دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے. چلو ساری زندگی نہ صحیح، چند لمحے ہی نصیب فرما دے. چھوٹی بات ہے وہاں پر بیٹھنا، چھوٹی بات ہے کہ رکن یمانی اور رکن اسود ان کے درمیان اگر جگہ مل جائے، آپ کے دائیں طرف اگر آپ کعبے کی طرف پھر منہ کریں، آپ کے دائیں طرف رکن اسود ہوگا، بائیں طرف آپ کے رکن یمانی ہوگا، اس کے درمیان آپ کو جگہ مل جائے. یا جہاں پہ حضرت ابراہیم حضور کے جد اعلیٰ نے کھڑے ہو کر گھر تعمیر کیا تھا، جسے مقام کہتے ہیں، یعنی مقام ابراہیم جو بالکل ملتزم کے سامنے ہے، وہاں بیٹھنا نصیب ہو جائے ساری زندگی کے لیے. کوئی شرطا مرتا مردہ آپ کو وہاں سے نہ ہٹائے، آپ بیٹھے رہے وہاں پہ. کریں کیا وہاں بیٹھ کے؟ آپ قرآن پڑھیں، آپ تلاوت کریں، آپ کعبے کی زیارت کریں، آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ نوافل ادا کرتے رہے، ہر دم اللہ کے حضور سر کو سجدے میں جھکائے رکھیں حالت روزہ ہو کر. ساری زندگی اگر آپ کو وہاں پر بیٹھنا مل جائے، اس بندے کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ ہمیں تو ایسی سعادت نہیں نہ ملی، ہمارے پاس تو ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں، کامل نمازیں بھی نہیں ہیں، کچھ چھوٹے موٹے صدقات خیرات عطیات ہیں، کامل ترین صدقات و خیرات اور عطیات بھی نہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس جو کچھ ہے اگر دیکھا جائے، غصہ نہ کرنا، وہ چھان ٹکر ہی ہے، وہ ٹین ٹبے ہی ہیں، وہ لویا لیلے نہیں ہے ہمارے پاس.
وہ صالحین کا تقوی، وہ صالحین کا زہد و ورع، وہ ان کی عبادت، وہ لذات، وہ کیفیات، وہ عبادات کے اندر ذوق اور جنون اور شوق، وہ سرشاری، وہ مستی، وہ کیف و سرور، ہمیں تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں کبھی بنا۔ جس ایک نماز میں کبھی سرور بن جائے، سارا دن ساری رات مزے کی گزرتی ہے، یار مزہ آ گیا نماز پڑھ کے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا کسی کا کوئی صدقہ دیا، بڑا روح راضی ہوا، یار آج من راضی ہو گیا، میں نے کسی غریب کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ یہ روح راضی نہیں ہوتا، ہم انبا دے دیتے ہیں، دل راضی نہیں ہوتا، کبھی کبھی بڑی لذت ملتی ہے، مزہ آ گیا یار، بندہ بڑا بڑا محسوس کرتا ہے۔ در حقیقت وہ قبولیت کی علامت اور سند ہوتی ہے۔ دے دیا خبر ہی نہیں ہوئی، نہیں دیا پھر اس کی مستی چھا گئی، پھر اس کی لذت آپ کو محسوس ہونے لگی، تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ بہرحال ہمارے پاس تو ایسے نماز روزے اور ایسی عبادات نہیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ بڑی خاص بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو اپنے پاس بلایا، حضرت عباس کو اور ان کی اولاد کو بلایا، حضرت خواجہ ابو طالب کی اولاد کو اپنے پاس بلایا، حضرت جعفر تھے، حضرت علی المرتضیٰ تھے، حضرت عقیل تھے، اور دیگر جو اہل بیت تھے جو بنو عبد المطلب کہلاتے ہیں، حضور نے ان کو اپنے پاس بلایا، فرمایا یا بنی عبد المطلب، اچھا آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم اچھی اچھی چیزیں جوڑیں، جمع کریں اپنی اولاد کے لیے، توجہ نہیں فرمائی؟ تو حضور کا بھی دل چاہا کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ جوڑوں، وہ بتایا حضور نے، فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، اے میرے دادا جان کی اولاد، اے میرے تایوں چاچیوں بابیوں میرے بھائیوں، یا بنی عبد المطلب انی سألت اللہ لکم ثلاثا، فرمایا میں نے تمہارے لیے 3 چیزیں مانگی ہیں اللہ سے، خاص تمہارے لیے 3 چیزیں اللہ سے مانگی ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 ان یثبت قائمکم، کہ اللہ تمہارے قیام کرنے والوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ کیا مطلب؟ جب تم میں سے کوئی بندہ کسی کام پہ ڈٹ جائے، کسی کام پہ کھڑا ہو جائے، پھر وہاں سے نہ ہلے، ڈٹ جائے، قائم ہو جائے، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ ان کو پھر ثابت قدمی عطا فرما۔ حضرت امام حسن مجتبی جو رشد و ہدایت کا مرکز، منبع، مصدر ہیں، حضور کے شبیہ ہیں، حضور کے شبیہ، مردوں میں حضور سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حضرت حسن مجتبی ہیں۔ ان کا ماتھا، ان کی آنکھیں، ان کا دیکھنا، ان کا بولنا، ان کے لب، ان کی زبان اقدس، ان کے دندان مبارک، ان کے کان مبارک، ان کی گردن مبارک، ان کا سینہ مبارک، ان کے ہاتھ، ان کے بازو، یہ حضور کے مشابہت سب سے زیادہ مشابہت تھی، اور سینے سے نیچے پاؤں تک حضرت امام حسین مشابہ تھے۔ صحابہ کا دل اداس ہو جاتا حضور کو دیکھنے کے لیے تو دونوں شہزادوں کو بٹھا دیتے، ان کو دیکھتے جاتے، مصطفیٰ کے دیدار کی لذتیں حاصل کرتے جاتے۔ آپ نے بلایا، فرمایا یا بنی عبد المطلب انی سألت اللہ لکم ثلاثا ان یثبت قائمکم، وہ حسن مجتبی، انہوں نے فیصلہ کیا، مسلمانوں کے خون کا احترام کیا، مسلمانوں کے مالوں کا احترام کیا، ان کی جانوں کا احترام کیا، ان کی عزتوں کو پامال ہونے سے بچایا، اور ان کی بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا، اور مسلمانوں کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا، توجہ ہے، گھر والوں کو بے گھر ہونے سے بچایا، ان کا دین بچایا، ایمان بچایا، حسن پاک نے ان کے اخلاق کو بچایا، کردار کو بچایا، اور خلافت جو حضرت امام حسن کا حق تھا، اللہ کم نکلی، آواز کم نکلی آپ کی اس مقام پر، ان کا حق تھا، آپ سے بڑھ کر اس وقت روئے کائنات میں خلافت اور امور خلافت کا حقدار کوئی تھا ہی نہیں۔ اصحاب رسول نے بیعت کر لی، تابعین نے بیعت کر لی، متقون نے بیعت کر لی، زہاد اور عباد نے بیعت کر لی،
مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بھی ایک خلافت کا اعلان کر دیا. بہر کیف حضرت حسن مجتبیٰ نے بغیر کسی ڈر، بغیر کسی خوف، بغیر کسی تردد اور شک کے حسن مجتبیٰ نے ایسا فیصلہ کیا کہ کمزور ایمان اور کمزور دل والوں کو وہ فیصلہ آج تلک سمجھ نہیں آ رہا. بادشاہوں کے فیصلے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے فیصلے بھی بڑے ہوتے ہیں. آپ نے وہ خلافت، امور خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی. بعد میں صحابہ بھی آئے، تابعین بھی آئے کہ آپ نے جو وہ مسلمانوں کا خون بچانے کے لیے فیصلہ کیا تھا، ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، بیعت کو توڑ دیں. بیعت کو، اس کا مطلب ہے حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی تھی. لوگ کہتے رہے، اللہ نے چاہا اگر 674 صفحات پر میری کتاب شہزادہ دو عالم سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ انڈیا سے چھپ رہی ہے. یہاں اسباب پیدا ہوئے تو قوالیوں سے ہم فارغ ہو گئے، قوالیوں سے ہم کنجروں پہ پیسہ لٹانے سے فارغ ہو گئے، تو انشاءاللہ یہ اخلاقی کام بھی ہوں گے اللہ کے فضل سے. بہرحال ابھی انڈیا سے چھپ رہی ہے، آپ دعا فرما دیں، اسی مہینے میں انشاءاللہ انڈیا میں آ جائے گی وہ کتاب. مجھے انہوں نے بتایا کہ 1-2 ہفتے کے اندر کتاب آ جائے گی، شہزادہ دو عالم. وہاں پر بھی میں نے یہ بات لکھی. آپ نے بیعت کر لی، بڑے صحابہ آئے، بڑے تابعین آئے، آپ بیعت کو توڑیں، بیعت کو توڑیں، بیعت کو توڑیں، بیعت کو توڑیں. فرمایا ہم اہل بیعت ہیں، وعدہ کر کے نہیں توڑتے. بس جھک نکاتی جنڈا، کوئی بات نہیں. فرمایا ہم اہل بیعت ہیں، ہم جب ڈٹ جائیں پھر ہم اپنے قول و قرار اور معاہدہ سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور خدا کی قسم اس بیعت پہ امام حسن نے بھی پوری زندگی پہرا دیا ہے، امام حسین نے بھی پوری زندگی پہرا دیا ہے. میں تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اَن یثبت قائمکم، اے بنی عبد المطلب، میں نے اللہ سے دعا کی ہے جب تم کسی معاملہ پہ ڈٹ جاؤ اللہ تمہیں ثابت قدمی دے دے. جن کے ابرو کے اشارے پہ کعبے بدل جاتے ہیں دعائیں نہ قبول ہوں گی. اور حضرت امام حسین کربلا میں ڈٹ گئے. دل تے ہاتھ رکھ کے تے ہنس کے ذرا گل کرو، سواد نہیں آ گیا. ایثبت قائمکم، اے بنی عبد المطلب، میں نے دعا کی ہے اللہ سے جب تم کسی معاملے پہ کھڑے ہو جاؤ پھر ڈٹ جاؤ، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا کر دے، تم ہلو نہ. نمبر 2، وَأَن يَهْدِيَ ضَالَّكُمْ، میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ تمہارے گمراہوں کو ہدایت عطا فرما دے. یہ بڑا خاص موڑ میں آ گیا ہوں. وَأَن يَهْدِيَ ضَالَّكُمْ، اے اہل بیت، اے بنی عبد المطلب، میں نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ تم میں جو گمراہ ہیں، غیر ہدایت یافتہ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے. یعنی بعد میں آنے والے اگر کہیں دائیں بائیں ہو بھی جائیں، توجہ، سجے کھبے اگر کوئی سید ہو بھی جائے، ہوش کے ناخن لیجئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ سید کو، صحیح النسب کو نہیں مرنے دیتا اس وقت تک جب تک اللہ ایمان اور تقوی کی دولت نہ عطا فرما دے. وہ اگر بہک بھی جائے، توجہ ہے، اگر سید زیادہ صحیح النسل و نسب بہک بھی جائے، غلط عقائد اور خیالات آ بھی جائیں، اللہ تعالیٰ نہیں مرنے دیتا جب تک کہ اس کو ایمان کا اعلیٰ درجہ عطا نہ فرما دے. یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر لی. جیسے علماء نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے سورۃ الضحیٰ کی شرح کرتے ہوئے غالباً انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ پاک کسی صحیح العقیدہ عالم کو اس وقت تک موت نہیں دیتا
اگرچہ وہ سیمٹ کھا جائے، بجری کھا جائے، اینٹیں کھا جائے، سریا ہضم کر جائے، کیوں پہی تکی صاحب کھا جائے ہر چیز، ہو صحیح العقیدہ، ہو بول نہیں رہے آپ، ہو صحیح العقیدہ، صحیح ہو، اخلاق اچھے ہوں، لوگوں سے ملنساری ہو، عقیدہ ٹیٹ مضبوط ہو، محبت والا عقیدہ ہو. توجہ ہے، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب لکھا ہے امام محمد کے والا سے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم کو نہیں مرنے دیتا جب تک کہ اسے توبہ کی توفیق نہ دے دے. اسے پہلے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور فرماتا ہے کائنات والو اگر اس آدمی کو اپنی آگ میں جلانا مقصود ہوتا تو اسے کبھی بھی اپنے دین کی سمجھ بوجھ نہ دیتا. یہ ہاتھ دیکھیے، خیال کیجئے، اسلامی اعتبار سے ہمارا قد اور کاٹ ہے ہی نہیں، بونے ہیں بونے، لیکن زبانیں 76 سے بھی زیادہ لمبی ہیں علماء پر، جو صحیح العقیدہ ہوں، صحیح النسب ہوں، صحیح النسل ہوں، بولتے ہوئے حیا نہیں ہے، تمیز تک نہیں ہے. جس کا جی چاہتا ہے، ڈاکٹر اشفاق نے کہا تھا اسلام کو گالی دے، وہ بدبخت اسلام کو تو گالی دے نہیں سکتا، وہ مولوی کو گالی دینا شروع کر دے. سارے مولوی ہیں جو گئے. پھر جس نے تیرے باپ کا نکاح پڑھا ہے وہ بھی تو اسی کے اندر آیا نا. تم کیا چیز ہو؟ پھر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا یہاں. اگر صحیح العقیدہ عالم کو اللہ موت نہیں دیتا، پہلے توبہ کی توفیق دیتا ہے پھر موت دیتا ہے. یہ مولانا نقی علی خان، یہ کسی امام کا قول ہے، مگر جو میں سنا رہا ہوں وہ نبیوں کے تاجدار کا فرمان ہے. اَن یہدی ضالکم، وہ کسی بھی وہ خانقاہ کا خانوادہ ہو، سجادہ نشین ہو، صحیح العقیدہ ہو، صحیح النسب ہو، صحیح النسل ہو، توجہ ہے، حسنی ہو یا حسینی ہو، اللہ نہیں مرنے دیتا. میرے محبوب کی دعا ہے اَن یہدی ضالکم، میں نے اللہ سے دعا کی ہے وہ تمہیں موت نہ دے، اس سے پہلے اللہ تمہیں پہلے ہدایت عطا فرما دے. نمبر 3 وَأَن يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ، میں نے اللہ سے دعا کی ہے تم میں کوئی بھی جاہل نہ رہے. پڑھا لکھا اسے نہیں کہتے جو کتابوں کو رٹا لگاتا رہتا ہے. پڑھا لکھا، توجہ ہے، نہیں، اللہ کی قسم اس کو نہیں کہتے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں جسے اللہ کی معرفت ہو، رسول اللہ کی معرفت ہو، دین اس کے بدن پر نافذ ہو، آنکھوں پہ نافذ ہو، زبان پہ نافذ ہو، ہاتھوں پہ نافذ ہو، وجود پہ نافذ ہو، بھلے ایک دن مکتبہ میں پڑھنے کے لیے نہ گیا ہو. فرمایا حضور مطلب میں نے یہ 3 دعائیں کی. وَسَأَلْتُ اللَّهَ، سرکار مطلب میں نے پھر دعا کی، یہ 3 دعائیں کر کے میں نے پھر اللہ سے مانگا. یہ اپنے دماغ کی تختی پہ لکھ لیں کہ نبی بھی اللہ کے در کے سوالی ہیں. اللہ سے مانگو، خدا کی قسم وہ دیتا ہے، قریب ہو کر سنتا ہے اور دیتا ہے. وَسَأَلْتُ اللَّهَ، میں نے اللہ سے دعا کی کیا؟ أَن يَجْعَلَكُمْ جُودَاءَ نُجَدَاءَ رُحَمَاءَ. میں نے پھر اللہ سے 3 چیزیں مانگی کہ اللہ تم کو سخی بنا دے، نُجَدَاءَ اللہ تم کو بہادر بنا دے، شجاع بنا دے، قوی بنا دے، ہر دنیا کے کمینے کا ڈر اور خوف تمہارے دل سے نکال دے، کسی ظالم کا خوف تمہارے قریب نہ آئے، کسی جابر کا کوئی خوف تمہارے قریب نہ آئے. توجہ ہے، روٹی کا خوف بڑا خوف ہوتا ہے، اللہ کی قسم سید کو نہیں ہوتا. نُجَدَاءَ، فرمایا میں نے مانگا ہے اللہ سے کہ میری اولاد کو شجاعت و بہادری اور تمنگری عطا فرما. اور میں نے 3 چیز مانگی ہے، اے اللہ ان کو جائر نہ بنا، ظالم نہ بنا، رحماء، گالیاں نکالنے والوں کو بھی سینے کے ساتھ لگانے والا ان کو بنا دے. کیا سمجھتے ہیں لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کریں
ظاہراً نہ کریں، کھول کے نہ بھی کریں تو علم نہیں دیتا اللہ؟ انسان کو اپنے قدم اور اپنے پاؤں اپنی چادر دے کر پھیلانے چاہیے۔ ہر ایک غدار کی غداری کی اللہ توبہ دے دیتا ہے، خون مسلم سے غداری کرنے والوں کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا، ان کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ حضور فرماتے ہیں میں نے پھر 3 چیزیں مانگی، پھر فرمایا بس میں آخری بات جو میں نے عرض کی تھی، اور یاد رکھنا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے آپ کو کمزور ہوگی، ضعیف ہوگی، پتہ نہیں اس کا کیا سٹیٹس ہے حدیث کا۔ امام حاکم نے کہا یہ حضرت امام مسلم نے جو شرائط بنائی ہیں کہ اپنی کتاب میں ان شرائط پہ پوری اترنے والی حدیث کو نقل کروں گا۔ امام بخاری کے بعد سب سے زیادہ سخت شرائط حضرت امام مسلم کی ہیں، اس شرط پر، ان شرائط پر یہ حدیث بالکل صحیح ہے، امام حاکم نے کہا۔ اور پھر امام حاکم کی کے اوپر تنقید کی ہے امام ذہبی نے، جہاں غلط تھا کہا کہ امام حاکم سے یہاں پہ تسامح ہو گیا، غلطی ہو گئی، اور جہاں حق تھا لکھا کہ حق ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ امام حاکم پر سب سے زیادہ چوٹ لگانے والا، ضرب کاری لگانے والا وہ حضرت امام ذہبی ہے، شمس الاسلام ان کا لقب و ٹائٹل ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ امام حاکم نے یہ جو نقل کی نا روایت، فرماتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ امام حاکم صحیح کہیں، اور اس کے بعد ان پہ جنہوں نے کام کیا امام حاکم پر، وہ شمس الاسلام حضرت امام ذہبی ہیں۔ وہ جب کہہ دے کہ صحیح ہے پھر کسی کو بات کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ اس درجے کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، آدھی سنا دی اور آدھی کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فرمایا اگر ایک آدمی کو پوری زندگی رکن یمانی اور مقام ابراہیم، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، پوری زندگی اس کو بیٹھنا نصیب ہو جائے، وہ صافانہ کہتے، صافانہ یا صافینہ بین الرکن والمقام، اس کا مطلب ہے اپنے گوڈے باندھ لے، گھٹنے باندھ لے، باہر جائے ہی نہ، باہر جائے ہی نہ، کیا کرے وہاں بیٹھ کے؟ فَصَلَّى وَصَامَ، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ، پھر اتنی لاجواب، بے مثال، عمدہ ترین نیکیوں کے پہاڑوں کے پہاڑ اور نیکیوں کے جہانوں کے جہاں لے کر وہ اللہ تعالیٰ سے، ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے ملاقات کرے، وَهُوَ، مگر اس کے اندر ایک ہے، وہ باقی سارے محاسن، باقی سارے محامد، ساری اچھائیاں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اس کا نام اعمال نیکیوں سے، کوئی ہے ہی نہیں جرم، کوئی قصور ہے ہی نہیں، بس ایک جرم نکلے، ان نیکیوں کے جرمٹ میں ایک قصور نکل آئے، کیا؟ فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اہل بیت محمد سے بغض رکھنے والا ہو، داخل النار، اللہ اس کے نمازوں کی کوئی پرواہ نہ کرے گا، اس کا قیام، اس کے رکوع، اس کے سجود، اس کی عبادات، اس کا زہد و تقویٰ، اس کا ورع، اس کی تقریریں، اس کی تحریریں، اس کی کتابیں، رب کعبہ کی قسم اللہ منہ پہ مار کے کہے گا چل جہنم کے اندر داخل ہو جا۔ یہ اسلام کی اساس ہیں۔ ان جابر قال کنا مع ابی جعفر، میں نے اب صرف ترجمہ کرنا ہے، یہ روایت نہ سنائی میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنی، تاخیر ہو گئی، میں معذرت پہلے کر لینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کنا مع ابی جعفر فی المسجد، ہم مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں حضرت ابو جعفر یعنی حضرت امام باقر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابی رسول کہتے ہیں، یہ نہیں کہا بڑے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ کا مقام بڑا ہے، حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں اور وہ صحابی ہیں، صحابی کا مقام اونچا ہے۔ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ تابعی میرے ساتھ بیٹھا تھا، ابو جعفر یعنی حضرت امام باقر میرے ساتھ بیٹھے تھے، یہ نہیں کہا، کہتے کننا مع ابی جعفر، کہتے ہیں ہم صحابہ ابو جعفر کے ساتھ بیٹھے تھے۔
دیکھو ادب کتنا ہے، دیکھو احترام کتنا ہے. کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، وغلام ینظر الی ابی جعفر، کونے میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا چھوٹا سا، ٹک ٹکی باندھ کے حضرت امام باقر کو دیکھ رہا تھا. وَيَبْكِي، زاروں کی تار رو رہا تھا. فَقَالَ لَهُ ابو جعفر، حضرت امام باقر ابو جعفر الصادق، امام جعفر صادق کے والد گرامی حضرت امام محمد المعروف امام باقر نے بچے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ. وہ آیا. ما یبکی کا، آپ نے فرمایا بیٹے رو کیوں رہا ہے؟ کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، کھانا کھانا ہے، لباس کی ضرورت ہے، کپڑے چاہیے، کوئی مکان چاہیے، بیٹے کیا چاہیے تمہیں؟ ما یبکی کا، بیٹے بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ قال، میں صدقے اور خدا کی قسم باری جاؤں اس بچے پہ، کہنے لگا قال، کہنے لگا من حبکم، آقا مال دولت جہاں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کے پیار میں رو رہا ہوں کہ کن کن مراحل سے آپ کی کشتی گزر کے آ گئی ہے. آپ کے بابا کو شہید کر دیا گیا، آپ کے تائے اور چاچے کو شہید کر دیا گیا، آپ کے آبا شہید ہوتے رہے. من حبکم، آپ کی محبت نے مجھے رلا دیا ہے. قال، خدا کی قسم سنو کیا فرمایا. حضرت امام باقر فرمانے لگے نظرت حیث نظر اللہ، فرمایا تو نے وہ دیکھا جو اللہ دیکھتا رہتا ہے. اس گہما گہمی کے موسم میں ہر آدمی کو اپنی فکر ہے، اور اس پرفتن دور کے اندر ہر شخص کو اپنی اولاد کی فکر ہے. ہمارے حال کسی نے نہ جاننے کی کوشش کی. نظرتا ہے سو نظر اللہ، بیٹے تو نے وہاں دیکھا جہاں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی رحمت محسوس کرتی ہے. اللہ کی ذات تو احساس سے مبرہ ہے، احساس لوگوں کا ہوتا ہے، مخلوق کا ہوتا ہے. سو نظر اللہ مطلب کیا ہے؟ بیٹے آج تو اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے شامل ہو گیا ہے، اللہ والوں میں شامل ہو. نظرتا ہے سو نظر اللہ، تو نے وہ کام کیا ہے جو اللہ کرتا ہے. واخترتا من خیرہ اللہ، تو نے اس کو اختیار کیا ہے جس کو اللہ نے اختیار کر لیا ہے. تو نے اس کو چن لیا جس کو اللہ نے چن لیا ہے. میرے دوستو، بالیقین اہل بیت اطہار اور یہ احکام اور یہ روایات یاد رکھنا اس وقت تک نہیں تھی، یہ صبح قیامت تک کے لیے یہ روایات ہیں. بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں. کوئی میٹنگ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کس کے خلاف میٹنگ کر رہے ہیں. اپنے ایمان کی فکر کرو. سب سے بڑی دولت اس کائنات میں ایمان ہے. سوچنے سے پہلے تولو کس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. یہ ذوات اللہ اور اس کے رسول کی محبوب ذوات ہیں. اللہ تعالی ہمیں کل کائنات کے انسانیت کا حیا نصیب فرمائے، اور بالخصوص حضور کے غلاموں سے مودت، محبت، پیار، مساوات، اخوت، بھائی چارہ نصیب فرمائے. حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو رہا تھا. بہت سارے لوگ ان کی ذات پر بولتے ہیں، ذرا دھیان کر لو. وہ اربوں دلوں کی دھڑکن کا نام غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ. تمہارے رومال شمال اللہ نے یوں پھینک کے نا مروڑ تروڑ کے، تمہیں پتہ یہ کیا کرنا ہے. تو بولو، پہلے سوچو، تولو کہ میری اتنی اوقات ہے کہ میں ان ذوات کے بارے میں بولوں. اللہ عمل صالح کی توفیق دے. اللہ اخلاق کی حسنہ کی دولت سے مالا مال فرمائے.